بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات، آج ہم سویکس شہریت کلاس سیکنڈ ایئر کا چیپٹر نمبر 1 کا سر سید احمد خان کی مذہبی خدمات اور سر سید احمد خان کی معاشی اور معاشرتی خدمات پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، سر سید احمد خان والا سوال جو ہے بڑا اہم ہے۔ ویسے تو پورا چیپٹر ہی اہم ہے، لیکن سر سید والا سوال جو ہے اس چیپٹر میں سب سے اہم ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، 10 درجے عام انسانوں سے اس کے بلند کر دی جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے کہ اگر آپ درود شریف کو معمول بنا لیں گے، بیشک 10 دفعہ پڑھیں روزانہ، 10 دفعہ صبح، 10 دفعہ شام، سوتے وقت 10 بار، تو آپ یقین مانیں کہ اس کے اندر ایسی خفیہ صلاحیتیں ہیں، ایسی پوشیدہ صلاحیتیں ہیں، جیسے کرنٹ نظر نہیں آتا لیکن کرنٹ لگتا ہے۔ اسی طرح درود شریف کی جو برکات ہیں، خدمات ہیں، آپ کو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن یہ ایسی اس کے اندر طاقتیں ہیں کہ جو آپ کے فیوچر کو برائٹ ترین بنا دیتی ہیں۔ تو ہر لیکچر سے پہلے آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیا کریں، کوئی ایسا اس میں پرابلم نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہم اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں، سر سید کی مذہبی خدمات۔ عزیز طلبہ، اگر ہم اس کو کتاب سے پڑھیں گے تو یہ 10 نمبر کے سوالوں کو اگر مکمل طور پہ ایک پیراگراف کی صورت میں ہے، لیکن ہم اس کو پوائنٹس کی صورت میں لکھیں گے۔ مدارس و مساجد کی حوالگی۔ سر سید، آپ نے اس میں صرف 2 باتیں لکھی کہ سر سید نے اپنی مذہبی خدمات میں مدارس اور مساجد کی، جو آپ کو لیکچر کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ انگریز حکومت نے مساجد اور مدارس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، تو سر سید احمد خان نے مدارس اور مساجد کے اوپر سے قبضہ ختم کروایا اور دوبارہ وہ مسلمانوں کو دی گئی۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے قرآن پاک کی تفسیر۔ تبیین الکلام آپ نے 7 جلدوں پر مشتمل تھی۔ قرآن پاک کی تفسیر تبیین الکلام آپ نے لکھی، جو 7 جلدوں پر مشتمل تھی۔ تو اس طرح سر سید نے اس تفسیر میں منطقی دلائل دے کے یہ کوشش کی کہ سائنس اور قرآن کی جو نظریات ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ اس میں آپ
قرآن پاک کی تفسیر، اور تفسیر جو آپ نے لکھی اس کا نام تھا تبیین الکلام۔ یہ ساتھ ساتھ میں لکھ دیتا ہوں، تبیین الکلام۔ اس کے بعد ہے سر سید نے، اچھا اس میں قرآن پاک کی تفسیر جو تھی وہ 7 جلدوں پر مشتمل تھی۔ کتنی جلدوں پر؟ 7 جلدوں پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد رسالہ عام اہل کتاب، رسالہ عام اہل کتاب۔ اب سر سید نے عیسائیوں، چونکہ انگریز عیسائی تھے، انگریزوں کو اور مسلمانوں کو پاس لانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ رسالہ عام اہل کتاب لکھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ عیسائی اور مسلمان جو ہیں وہ مل کے کھانا کھا سکتے ہیں، کہ ان کو ایک برتن میں کھانا کھانا ان کا جائز قرار دیا گیا تھا۔ یہ تمام باتیں سر سید نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، عزیز طلبہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس میں ثابت کی۔ اب دیکھیں پہلا پوائنٹ، مدارس و مساجد کی حوالگی، کہ مدارس و مساجد مسلمانوں کو واپس مل گئی۔ قرآن پاک کی تفسیر 700 جلدوں پر جو مشتمل تھی۔ اس کے بعد رسالہ عام اہل کتاب آپ نے لکھا۔ آثار السنادید، آثار السنادید ایک کتاب آپ نے لکھی۔ اس کتاب میں آپ نے دہلی میں 22 عمارتوں کے اوپر روشنی ڈالی کہ جن کا تعلق مسلمانوں کی تاریخ سے تھا، مسلمانوں کے غصہ سے تھا۔ اب دیکھیں کہ دہلی میں 22 بڑی بڑی عمارتیں جو تھیں ان کے متعلق سر سید نے رسالہ آثار السنادید میں لکھا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے انگریز اور مسلمان میں مفاہمت۔ سر سید نے اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں کے ذریعے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو اختلافات تھے ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد سر سید لکھتے ہیں خطبات احمدیہ۔ ایک منحوس انگریز ولیم میور نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبہ کتاب لکھی، تو آپ نے اس ولیم میور کی کتاب کے خلاف، ولیم میور کی کتاب کے جواب میں خطبات احمدیہ لکھی اور اس کے منطقی دلائل دیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں کے متعلق انہوں نے لکھا کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری اور کون کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبیاں تھیں۔ تو اس کے بعد عزیز طلبہ تبیین الکلام آپ نے لکھی، ایک تبیین الکلام۔ اب تبیین الکلام آپ نے 1862 میں بائبل کی ایک تفسیر لکھی۔ اور لیکچر کے سٹارٹ میں مجھ سے یہ غلطی ہوگی کہ میں نے کہا کہ قرآن پاک کی تفسیر تبیین الکلام لکھی، بائبل کی آپ نے تفسیر لکھی، اور اس میں آپ نے دونوں انگریز اور مسلمان کو پاس لانے کی کوشش کی، کیونکہ آپ کا یہ مشن تھا کہ مسلمانوں کو انگریز کے قریب کیا جائے، کیونکہ مسلمانوں نے 712 سے لے کے 1857 تک حکومت کی۔ اب 712 تک جب آپ 712 سے لے کے 1857 تک حکومت کی تو ہم نے ہندوؤں کے اوپر حکومت کی۔ سر سید نے ان کو بتایا کہ اگر آپ کو مسلمان تجارت کی اجازت نہ دیتے تو آپ کسی بھی صورت میں برصغیر میں نہیں آ سکتے تھے۔
مسلمان نے ہمیشہ لوگوں کی فلاح بہبود کا خیال کیا، دوسری قوموں کے ساتھ مل کے چلانے کی کوشش کی۔ تو یہ تجارت کی غرض سے آئے ہوئے 15ਵੀਂ صدی میں اور آپ 400 سال تک یہ تجارت کی آڑ میں اسلحہ یہاں پہ سپلائی کرتے رہے، اور لوگوں نے آخر کار 1857 میں مکمل برصغیر پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام باتیں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ انگریز نے کوئی ڈائریکٹ جنگ لڑ کے ہمارے ساتھ ہمارے اوپر قبضہ نہیں کیا، بلکہ ہمارے اندر سے غدار تلاش کیے، ہماری خامیوں کو اس نے اپنی خوبیاں بنایا، اور ہماری جو خوبیاں تھیں ان کو اپنایا، اور اس کے بعد اندر سے ہماری جڑیں کاٹی، پھر جا کے 400 سالوں کے بعد ہمارے اوپر قابض ہوا، ایک دن کی جنگ میں نہیں۔ ہاں، تو عزیز طلبہ، آپ لائبریری میں جب بھی جائیں تو کتابوں کا مطالعہ کیا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ 712 میں قائم ہونے والی یہ سلطنت 1857 میں کیسے ختم ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قائم ہونے والی سلطنت جا کے 1947 میں ختم ہوئی، اور وہ تھی سلطنت عثمانیہ، جو 3 بڑے اعظموں پہ وہ سلطنت تھی۔ اس کے بعد ہم دوسرا ٹاپک پڑھیں گے، سر سید کی معاشی اور معاشرتی خدمات۔ معاشی خدمات، اب یہ بھی سوال جو ہے، یہ سوال بھی آپ کو 10 نمبر کا آتا ہے۔ اب اس کو ہم لکھیں گے کہ سر سید نے کن کن باتوں پہ لوگوں کے لیے کوششیں کی۔ اب اس کے اندر ہم تعلیمی پوائنٹ کو بھی، ایک تعلیمی پوائنٹ کو بھی لکھ سکتے ہیں کہ سر سید نے جو ہے وہ مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی، مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی۔ سر سید نے کیا کیا جی؟ مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی۔ آپ نے مسلمانوں کو بتایا کہ ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو ثقافت ہے، وہ مکمل طور پہ اعلیٰ و ارفع ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں کو سر سید نے ان کی اخلاقی تربیت کر کے انگریزوں کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ رسالہ تہذیب الاخلاق لکھا آپ نے، رسالہ تہذیب الاخلاق۔ سر سید نے مختلف علی گڑھ میں پڑھنے والے مختلف طلباء اور مختلف اساتذہ کرام سے اخلاقیات کے اوپر رسالے لکھوائے، مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کے اوپر مضامین لکھوائے، اور ان مضامین کو پھر آپ نے رسالہ تہذیب الاخلاق میں شائع کیا، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی سمجھ سکیں۔ مسلمانوں کو تاریخی ورثہ کی یاد۔ سر سید نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ ہم ساری عمر کو محکوم رہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ سر سید نے مسلمانوں کی تاریخ بتائی۔ سر سید نے مسلمانوں کے آباء و اجداد کی ہونے والی کامیابیاں بتائیں۔ سر سید نے یہ بتایا کہ کس طرح مسلمانوں نے 712 میں یہاں پہ اپنے پنجے جمائے اور کس طرح 1000 سال اس کے اوپر حکومت کی۔ سر سید نفسیاتی طور پہ مسلمانوں کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جب بھی کوئی حاکم آتا ہے تو محکوم نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی حاکم آتا ہے تو محکوم جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، جس کی وجہ سے محکوم پریشان ہو جاتا ہے۔ تو سر سید نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کے اندر بڑی خفیہ صلاحیتیں ہیں، آپ اپنے تاریخی پس منظر کو دیکھیں اور اس تاریخی پس منظر کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور حکومت کے ساتھ مفاہمت پیدا کر کے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ ملازمتوں کے حصول کے لیے کام۔
سر سید نے ملازمتوں کے حصول کے لیے مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور ان کی ملازمتوں کے لیے برطانیہ کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کی. نہ صرف ملاقات کی بلکہ انہوں نے یہ ان کو باور کروایا کہ اگر مسلمان آپ کو برصغیر میں تجارت کی غرض سے آنے کی اجازت نہ دیتے، آپ برصغیر کی قبضے کے اوپر خواب تو بہت دور کی بات ہے، برصغیر کی ہوا تک کو نہ پہنچ پاتے. تو اس طرح سر سید نے ان کو یہ بتایا کہ آپ نے ملازمتوں ان کو بتایا کہ روزگار آپ نہ بند کریں. حاکم آپ ضرور ہیں لیکن مسلمانوں کے روزگار کے اوپر پابندی کسی قسم کی نہ لگائیں. تو اس طرح سر سید جو ہے آسانی کے ساتھ مسلمانوں کو جو ہے ملازمتوں کے حصول میں مدد فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس کے بعد عزیز طلبہ ہم دیکھتے ہیں لائل محمڈنز آف انڈیا. لائل محمڈنز آف انڈیا کہ سر سید نے انگریزوں کو یہ بتایا کہ مسلمان جو ہیں یہ کتاب تحریر کی لائل محمڈنز آف انڈیا. اس کتاب میں آپ نے مسلمانوں کی حیثیت، مسلمانوں کی خدمات اور مسلمانوں کی جو تاریخی ثقافت اور مسلمانوں کا جو اچھا سلوک انگریزوں کے ساتھ تھا اس کو آپ نے بتایا، اور یہ بتایا کہ کس طرح جہانگیر خان نے اپنے دور حکومت میں انگریزوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے نہ صرف ان کو معاف کر دیا تھا بلکہ ان کو قید سے آزاد بھی کر دیا تھا. اس کے بعد سر سید نے ایک رسالہ لکھا، رسالہ اسباب بغاوت ہند. جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس وقت انگریز نے سمجھا تھا کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی ہے. سر سید نے رسالہ اسباب بغاوت ہند یہ آپ نے 1857 میں لکھا. 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس کے اسباب کے اوپر لکھا. تو سر سید نے کہا کہ مسلمانوں نے بغاوت نہیں کی، مسلمانوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے. ہر محکوم جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کی آپ نے 500 کاپیاں چھپوائیں. اور انگریز برطانوی پارلیمنٹ جس کو آپ انگلینڈ کہتے ہیں، یو کے کہتے ہیں، برطانوی پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں ان کو بھی تقسیم کروائیں تاکہ وہ مسلمانوں کو سمجھ سکیں. تو اس طرح عزیز طلبہ یہ 7 8 پوائنٹ کے 2 سوال ہیں. ویسے تو ایک ہی سوال ہے کہ اگر وہ پوچھ لیں کہ سر سید کی خدمات لکھیں تو سب پوائنٹس ہم تھوڑے تھوڑے کر کے لکھیں گے، لیکن اگر وہ ایگزامینر یہ پوچھتا ہے کہ سر سید احمد خان کی مذہبی خدمات لکھیں تو ہم مذہبی خدمات کے یہ 7 8 پوائنٹ لکھ دیں گے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ سر سید کی معاشی اور معاشرتی خدمات لکھیں تو معاشی اور معاشرتی خدمات کے یہ پوائنٹ لکھ دیں گے. تو اس طرح عزیز طلبہ آپ نے کوشش کرنی ہے ایگزام سے پہلے اس کو یاد کر لینا ہے. تو پروفیسر رؤف رشید وینس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.